بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 15 استصحاب کے متعلق اہم مطالب میں سے 5واں مطلب حصہ الف. استصحاب کی جو تعریف صاحب کتاب نے پسندیدہ قرار دیا تھا وہ تعریف یہ تھی: الاستصحاب ہوا ابقاء ما کان. اس تعریف کی روشنی میں 5ویں مطلب میں استصحاب کے 2 بنیادی ستون کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. استصحاب کے 2 بنیادی ستون ہے: نمبر 1 الیقین بالحدوث، نمبر 2 الشک بالبقاء. ہم نے پہلے استصحاب کی جو تعریف کی ہے اس کے مطابق استصحاب کے 2 بنیادی ستون ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں جو تعریف ہم نے استصحاب کی ہے ویسے تعریف تو بہت ساری تعریفیں کی ہے، ان میں سے جس تعریف کو صاحب کتاب نے پسندیدہ قرار دیا تھا اس تعریف کی بنیاد پر استصحاب کے 2 بنیادی رکن ہے یا 2 بنیادی ستون ہے. اگر ان میں سے ایک یا دونوں ختم ہو جائے تو استصحاب کی عمارت گر جائے گی. استصحاب کی عمارت اور بلڈنگ کھڑی ہونے کے لیے 2 ستون چاہیے. اگر دونوں ستون ختم ہو جائے یا ایک ستون ختم ہو جائے تو استصحاب کی جو عمارت ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. پہلا ستون یہ ہے کہ ایک چیز کا زمان سابق میں موجود ہونا یقینی طور پر ثابت ہونا چاہیے. استصحاب کا پہلا رکن، پہلا ستون یہ ہے کہ یقین سابق ہونا چاہیے، یعنی ایک چیز زمان سابق میں موجود ہونا یقینی طور پر ثابت ہونا چاہیے. فقط اس کے وجود کے بارے میں اعتقاد ہونا کافی نہیں ہے. دوسری عبارت میں یوں کہہ سکتے ہیں شک طاری ہونا چاہیے نہ کہ شک ساری ہو. اب یہاں پہ صاحب کتاب نے ایک اور قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو قاعدہ یقین کہلاتے ہیں. تو قاعدہ یقین اور استصحاب میں فرق یہ ہے کہ استصحاب میں سابق کے بارے میں یقینی ہے اور لاحق کے بارے میں شک ہے، اور بعد میں جو شک ہوتا ہے وہ شک طاری ہونا چاہیے، یعنی شک عارض ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں جو پہلے یقینی ہے. کو استصحاب اصطلاحی کہلاتے ہیں. اما قاعدہ یقین میں شک ساری ہوتا ہے. شک ساری یعنی شک سرایت کرتا ہے کہ بعد میں شک عارض ہونے کی وجہ سے جو پہلا یقین ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے. بطور مثال جمعے کے دن زید کی عدالت یقینی ہے. کسی نے زید کی عدالت کے اوپر جمعے کے دن یقین حاصل کر لیا. اب ہفتے کے دن شک ہوتا ہے کہ آیا جمعے کے دن زید کی عدالت جو ثابت ہے وہ ہفتے کو بھی جاری ہے یعنی ہفتے کے دن زید کی عدالت کے بقا کے بارے میں شک ہو تو وہ شک طاری ہے اور یہ استصحاب کا مورد ہے. لیکن اگر کوئی ہفتے کے دن شک کرے کہ جمعے کے دن جو میں نے یقین حاصل کیا تھا آیا وہ یقین درست تھا یا نہیں، یعنی اپنے جو گزشتہ یقین ہے اس کے اندر شک کر رہا ہے کہ یقین میرا جو یقین ہے وہ باقی ہے یا نہیں، یعنی میں نے جو جمعے کے دن زید کی عدالت پر یقین کیا تھا آیا وہ یقین غلط تھا یا درست تھا. خود یقین متزلزل ہو گیا، اس کو شک ساری کہتے ہیں. اس کو اصطلاح اصول میں قاعدہ یقین کہلاتے ہیں. تو قاعدہ یقین احادیث میں شامل نہیں ہے. جو استصحاب کے لیے احادیث پیش کیا جاتا ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، یہ شک ساری کو شامل نہیں کرنے والا ہے بلکہ شک طاری کو شامل کرتا ہے.
بس جو چیز متیقن ہے وہ اب بھی متیقن ہے، اما اس چیز کے بقا کے بارے میں، اس کے باقی ہونے کے بارے میں شک ہو، یہ استصحاب ہے۔ اما اگر آپ آج شک کریں جو کل میں نے یقین کیا تھا وہ یقین اپنی جگہ پر درست تھا یا نہیں، اس قسم کا شک ہو جائے تو وہ شک ساری اور یہ قاعدہ یقین کہلاتے ہیں اور اس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ لیکن وجود سابق کا محرز ہونا یقین وجدانی کی بنیاد پر ہو یا ظن معتبر کی بنیاد پر ہو فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم نے استصحاب کے پہلے رکن میں الیقین بالحدوث، سابق چیز کے بارے میں یقین ہونا چاہے تو یقین دو قسم کے ہے کہ یقین حقیقی اور وجدانی ہے، انسان دل سے یقین 100% پکا یقین حاصل کر لیتا ہے اور علم ہے۔ دوسرا ظن معتبر اور امارات اس چیز کے ثبوت پر قائم ہوا ہے۔ تو ظن معتبر اگرچہ فی نفسی یقین تو نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو علم اور یقین کی جگہ پر قرار دیا ہے، معتبر قرار دیا ہے، اس لیے وہ ہمارا کیا ہے اس یقین کی جگہ لے لے گا اور یقین سابق شمار ہوگا۔ بس زید کی عدالت پر انسان خود یقین کر لیتا ہے جمعے کے دن زید عادل ہے، پکا یقین ہے، یا جمعے کے دن زید کی عدالت پر خود یقین حاصل نہیں کیا ہے بلکہ دو عادل نے گواہی دی ہے، یعنی بینہ ثابت ہوا ہے، تو بینہ کے ذریعے سے ثابت جو ہوگا وہ بھی یقین کی منزلت پر ہے، کیونکہ یہ ظن معتبر ہے، امارات میں سے ہے۔ تو یقین ثابت ہونا چاہیے، استصحاب کا پہلا رکن ہے۔ استصحاب قہقرائی سے کیا مراد ہے؟ استصحاب قہقرائی سے مراد کیا ہے؟ استصحاب کا دوسرا رکن شک لاحق ہے، یعنی زمان سابق میں جو چیز متیقن تھی اس کے بارے میں زمان لاحق میں شک ہونا چاہیے۔ دوسری عبارت میں یہ کہیں گے کہ استصحاب میں یقین زمان ماضی سے مربوط ہوتا ہے، شک زمان حال یا زمان مستقبل سے مربوط ہوتا ہے۔ استصحاب کا دوسرا رکن شک لاحق ہے، یقین سابق شک لاحق یعنی بعد میں شک ہونا چاہیے۔ زمان لاحق میں شک ہو اسی سابق چیز کے بقا کے بارے میں، اس کے باقی ہونے کے بارے میں بعد میں شک ہونا استصحاب کا دوسرا رکن ہے۔ بس اس بنا پر اگر بات الٹ ہو جائے، مثلا انسان ایک چیز کے بارے میں زمان حال میں یقین حاصل کیا ہے اور اس یقین کو پیچھے لے جانا چاہتا ہے، قہقرائی کا اصلی معنی الٹے پیر پیچھے کی طرف جانا قہقرائی کہلاتے ہے۔ تو اگر صورتحال برعکس ہو جائے، یعنی زمان ماضی میں شک ہو، زمان حال اور زمان استقبال میں یقین ہو، تو آپ اس زمان حال والے یقین کو پیچھے کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اس کو استصحاب قہقرائی کہلاتے ہیں۔ بطور مثال جمعے کے دن زید کی عدالت آپ کو یقینی طور پر ثابت ہو گیا ہے، جمعے کے دن زید عادل ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جمعرات کو بھی زید کی عدالت ثابت کرے، جمعرات کو آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے، تو جمعے کو زید کی عدالت پر جب آپ نے یقین حاصل کیا تو اس یقین کو آپ پیچھے کی طرف یعنی جمعرات اور بدھ کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اور جمعرات اور بدھ کو بھی زید کی عدالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کو استصحاب قہقرائی کہلاتے ہیں، یعنی پیچھے کی طرف یقین کی حالت کو کھینچنا، اور یہ استصحاب اصطلاحی کے برعکس ہے۔ استصحاب اصطلاحی میں یقین زمان ماضی سے مربوط ہوتا ہے، شک زمان حال یا زمان مستقبل سے مربوط ہوتا ہے۔ ابھی اسی مثال کو ہم الٹ کریں گے کہ جمعے کے دن زید کی عدالت یقینی ہے، تو ہفتہ یا اتوار کو انسان شک کرتا ہے کہ آیا زید عادل
ہے یا نہیں ہے، یعنی جو جمعے کو زید کی عدالت ثابت ہے وہ ہفتے کو بھی باقی ہے یا نہیں، تو اسی یقین کی حالت کو ہفتہ اور اتوار کے دن بھی جاری رکھنا، یہ استصحاب اصطلاحی ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ جمعے کے دن زید کی عدالت یقینی ہے، اب زید کی عدالت کو آپ جمعرات اور بدھ کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، پیچھے کی طرف، اور جمعرات کے دن بھی زید کی عدالت ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بدھ کے دن زید کی عدالت ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ استصحاب قہقرائی کہلاتے ہیں، اور استصحاب قہقرائی کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ اخبار جو احادیث لا تنقض الیقین بالشک ہے وہ استصحاب قہقرائی کو شامل نہیں کرنے والا ہے، اگرچہ بعض علماء نے ایک دو فقیہ اور اصولیین نے استصحاب قہقرائی کے حجت ہونے کا بھی قائل ہوا ہے، اما صاحب کتاب کہہ رہے کہ ہماری نظر میں استصحاب قہقرائی حجت نہیں ہے۔ لیکن اگر یقین زمان حال سے مربوط ہو اور شک زمان ماضی سے مربوط ہو جائے تو اس کو استصحاب قہقرائی کہلاتے ہیں۔ اس قسم کا استصحاب حجت نہیں ہے کیونکہ احادیث میں یہ مورد شامل نہیں ہے، بس استصحاب کی حجت کی جو اخبار اور احادیث ہے لا تنقض الیقین بالشک ہے وہ استصحاب اصطلاحی کو شامل کرنے والا ہے۔ یقین زمان ماضی سے مربوط ہونا چاہے اور شک زمان حال یا استقبال سے مربوط ہو تو وہ استصحاب حجت ہے، لا تنقض الیقین بالشک کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زمان حال میں جو یقین حاصل ہوا ہے وہ زمان ماضی میں بھی جاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ استصحاب قہقرائی کہلائے گا اور یہ حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ الامر الخامس، اب ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے جو مطالب اب تک بتا دیا۔ الامر الخامس، پانچواں مطلب، امر خامس یہ ہے کہ ان المستفاد من تعریفنا السابق، بے شک ہماری گزشتہ تعریف سے جو بات قابل استفادہ ہے وہ یہ ہے کہ ان الاستصحاب یتقوم بامرین، بے شک استصحاب دو چیزوں کے ذریعے سے قائم ہے، یعنی استصحاب کی دو بنیادی ستون ہے۔ یہ ان الاستصحاب یتقوم بامرین، یہ پہلے والا ان کے لیے خبر ہے، اور اس درمیان میں برکت میں جو عبارت ہے وہ جملے معترضہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ من تعریفنا السابق، گزشتہ ہماری تعریف سے استفادہ ہوتا ہے۔ گزشتہ تعریف کی وضاحت یہ ہے کہ الظاہر فی استناد الحکم بالبقاء الى مجرد الوجود السابق، پہلی تعریف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بقاء کا حکم صرف سابق کے وجود سے مستند کیا ہے، یعنی ابقاء ما کان کہا تو پہلے وضاحت کی ہے کہ کانا ما کے لیے صفت ہے، ما موصوفہ ہے، کانا اس کے لیے صفت قرار دیا، اور وصف مشیر علت ہے، تو بقاء کا جو حکم ہے وہ فقط سابق کا وجود ہونا ہے، سابق چیز کی وجود کے ساتھ مستند کیا ہے، تو اس چیز کے وجود سابق کی بنیاد پر اس کی بقاء کا حکم لگاتے ہیں۔ تو اس تعریف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان الاستصحاب یتقوم بامرین، بے شک استصحاب دو چیزوں سے قائم ہے، احدہما ان میں سے ایک چیز وجود الشیء فی الزمان، ایک چیز پہلے زمانے میں موجود ہونا چاہیے، سواء علم به فی زمان وجودہ ام لا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی زمان میں اس کے وجود کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، ہاں وہ چیز پہلے سے موجود ہے، اب اسی وقت اس کو علم ہو، یا بعد میں جب استصحاب جاری کرنا چاہتا ہے اس وقت یقین ہو، یہ دونوں شامل ہے۔ سواء علم به فی زمان وجودہ ام لا، اب اس کے وجود کے زمانے میں علم ہو یا نہ ہو۔ لابد من احراز ذلك حین ارادت الحکم بالبقاء، لیکن ضروری ہے کہ اس چیز کے وجود کو ثابت کرنا جب بقاء کے بارے میں حکم لگانا چاہتا ہے، اب اس کا احراز پہلے چیز کا موجود ہونے کو ثابت کرنا بالعلم، علم یقینی، علم وجدانی کے ذریعے سے ہو، او ظن المعتبر یا ظن معتبر کے ذریعے سے ہو، فرق نہیں پڑے گا کہ
انسان جب استصحاب جاری کرنا چاہتا ہے تو اسی وقت انسان کو اس چیز کے وجود سابق کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ اب مثال ہم نے پہلے دی ہے کہ زید کی عدالت جمعے کو ثابت ہے۔ اب زید کی عدالت جمعے کو ہونا اسی وقت جمعے کے دن انسان کو یقین ہو، اور ہفتے کے دن شک کرے کہ زید کی عدالت ہفتے کو جاری ہے یا نہیں ہے، باقی ہے یا نہیں، تو استصحاب جاری ہوگا۔ یا جمعے کو اس کو پتہ نہیں تھا لیکن ہفتے کو پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ جمعے کو وہ عادل تھا، جمعے کی عدالت کے بارے میں اس کو ہفتے کو پتہ چل گیا، اور ہفتے کے دن وہ شک کر رہا ہے کہ آیا اس کی عدالت باقی ہے یا نہیں، تو یہ بھی استصحاب کا مورد ہے، استصحاب جاری کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْاعْتِقَادِ بِوُجُودِ شَيْءٍ فِي زَمَانٍ، اما فقط ایک چیز کسی زمانے میں موجود ہونے کا عقیدہ رکھنا، مع زوال ذلك الاعتقاد فی زمان آخر، دوسرے زمانے میں اس اعتقاد کے زائل ہونے کے ساتھ، فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحی، اس صورتحال کے ساتھ استصحاب اصطلاحی تحقق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ عبارت قاعدہ یقین کی طرف اشارہ ہے۔ قاعدہ یقین میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کے وجود کے بارے میں انسان کو عقیدہ ہے، یقین ہے، بعد میں اسی زمانے میں اس چیز کے بقا کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ اسی مثال میں ہم قاعدہ یقین کو بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کو جمعے کے دن یقین تھا زید عادل ہے، ہفتے کو انسان کو شک ہو رہا ہے کہ جمعے کے دن جو میرا عقیدہ تھا زید کی عدالت کے بارے میں، آیا وہ عقیدہ درست تھا یا نہیں تھا، ہفتے کے دن اسی جمعے کی اعتقاد کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو قاعدہ یقین کہلاتے ہیں، اس کو استصحاب اصطلاحی نہیں کہیں گے۔ وَإِن تَوَحَّمَ بَعْضُهُمْ جِرْيَانَ عُمُومِ لَا تَنْقُصْ فِيهِ، اگرچہ بعض علماء نے گمان کیا ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، جو احادیث استصحاب وہ بھی قاعدہ یقین میں جاری ہوتا ہے۔ اب یہ بعضهم سے مراد کون ہے؟ مرحوم کاشف الغطاء ہے، جو کچھ علماء نے وضاحت کی ہے، بعض علماء سے مراد مرحوم کاشف الغطاء ہے۔ تو کاشف الغطاء صاحب نے فرمایا ہے کہ لا تنقض کی جو عمومیت ہے وہ قاعدہ یقین کو بھی شامل کرنے والا ہے۔ کما سننبہ علیہ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم قریب ہم اس کے بارے میں تنبیہ کریں گے، بعد میں اس کی وضاحت آنے والی ہے کہ قاعدہ یقین کی صورتحال کیا ہے، اس کی تفصیلات بعد میں بتائیں گے۔ والثانی الشک فی وجودہ فی زمان لاحق علیہ، والثانی دوسرا رکن، استصحاب کا دوسرا ستون، الشک فی وجودہ فی زمان لاحق علیہ، اس چیز کے بعد والے زمانے میں وجود کے بارے میں شک ہونا ہے، بعد میں اس چیز کے وجود کے بارے میں، اس کے بقا کے بارے میں شک ہونا، یہ استصحاب کا دوسرا رکن ہے۔ فلو شک فی زمان سابق علیہ فلا استصحاب، اگر انسان شک کرے فی زمان سابق علیہ، اس زمانے سے پہلے میں، یعنی پیچھے کی طرف شک سرایت کرے تو فلا استصحاب، وہ استصحاب نہیں ہے، استصحاب اصطلاحی نہیں ہے۔ وقد یطلق علیہ الاستصحاب القہقرا مجازان، اور کبھی کبھار اس کو استصحاب قہقرا کہا جاتا ہے بطور مجاز۔ قہقرا یعنی الٹے پیر پیچھے کی طرف جانے کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ شک زمان ماضی میں ہے اور یقین زمان حال میں ہے۔ جمعے کے دن زید کی عدالت کے بارے میں یقین حاصل ہوا، اب اس عدالت کو آپ جمعرات اور بدھ کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، تو جمعرات اور بدھ زمان ماضی ہے اور ابھی جمعہ حال ہے، تو حال کے یقین کی حالت کو پیچھے ماضی کی طرف کھینچنا، یہ استصحاب قہقرائی کہلاتے ہیں، اور یہ حجت نہیں ہے، اس کے حجت ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔